بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں، میرا نام مظفر سرفراز ہے اور میں آج آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر سے حاضر ہوں انگلش ایسے کی لیکچر سیریز کے ساتھ۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم انگلش ایسے کی لیکچر سیریز کے اندر ہم آؤٹ لائن اور آرگومنٹس کر رہے ہیں۔ کچھ ٹاپک اس کے اندر ایسے ہیں جس میں ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی ہے، تو میں ڈیٹیل ڈسکشن آپ کو کروائے ہیں، جیسے آپ کے پاس واٹر کرائسس اور انرجی کرائسس تھا۔ کہیں کہیں آپ کے پاس کچھ ٹاپک ایسے ہیں جس پہ آؤٹ لائن ڈسکس کی جاتی ہے صرف، کیونکہ وہ کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ بھی ہیں، تو وہ ٹاپکس ہم بعد میں جب کرنٹ افیئر کے ٹاپکس کریں گے تب بھی ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں آج میں ایک ٹاپک آپ کے پاس لے کے آیا ہوں جو کہ ڈیموکریسی کے اوپر ٹاپک ہے۔ ڈیموکریسی کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے پاس ہر سال ہی تقریباً آپ کے پاس پیپر میں آتا ہے۔ 19 میں آپ کے پاس آیا، 18 میں آپ کے پاس آیا، اور 2020 کے اندر یہ آپ کے پاس بھی آپ کے پاس آیا۔ پولرائز پولیٹکس کو لے کے آپ کے پاس کے پرسپیکٹیو میں آیا، لیکن آیا صحیح، ٹھیک ہے۔ ڈیموکریسی کے اوپر ایسے نہیں تھا، وہ پولرائز پولیٹکس کی وجہ سے ڈیموکریسی کو جو چیلنجز پاکستان کے اندر درپیش ہیں وہ اس کے اوپر ایسے تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ڈیموکریسی کو دیکھتے ہی ہم نے اس کے اوپر کود نہیں پڑنا کہ جی چیلنج ڈیموکریسی لکھا گیا تو شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس 20 میں آیا، 19 میں آپ کے پاس ڈیموکریسی اینڈ ایجوکیشن کی ناٹ گو ہینڈ ود ہینڈ، سم تھنگ لائک دیٹ، اس طرح تھا۔ اور 18 میں آپ کے پاس آیا ڈیموکریسی ہوپس اینڈ ہرڈل۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم بیسک سے کریں گے، اس کے بعد ہم ریلیشنز دیکھیں گے، کیونکہ ڈیموکریسی کا تو گورننس کے ساتھ بھی ہے، ڈیموکریسی کا تو اور چیزوں کے ساتھ بھی ریلیشن بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جب جو ریلیٹیبل یعنی کہ انڈیپینڈنٹ ڈیپینڈنٹ ویریبلس کو ساتھ ان کے ساتھ ملاتے جائیں گے ڈیموکریسی کے ساتھ، لیکن فی الحال ہم سٹارٹ کریں گے بیسک سے۔ تو بیسک آپ کے پاس آیا تھا 18 میں، 2018 میں آیا تھا ہوپس اینڈ ہرڈلس۔ تو آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ڈیموکریسی ان پاکستان ہوپس اینڈ ہرڈلس، ٹھیک ہے جی۔ تو بچوں یہ ہمارے پاس ٹاپک ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، تو اس کی آؤٹ لائن ہم ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں ڈیموکریسی پاکستان کے اندر آپ کے پاس اگر دیکھیں تو اس کی ہوپس اینڈ ہرڈلس، تو سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے ہم ہرڈلس دیکھیں گے کہ ڈیموکریسی کے وے کے اندر جو ہرڈلس آپ کے پاس موجود ہیں پاکستان میں، پھر ان کو ہم دیکھیں گے کہ یہ تو ہرڈلس ہیں، لیکن آپ ہوپس کیا ہیں، برائٹر پراسپیکٹ کیا ہے اس کا پاکستان کے اندر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تھرڈ آپ کے پاس کنزیکٹیو آپ کے پاس ٹرم چل رہا ہے اس ٹائم، تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ پازیٹیو برائٹر ایسپیکٹ بھی تو آپ کے پاس نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا ایک چیز اور آپ یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ آپ نے نا آپٹیمسٹک رہ کے آپ نے جواب دینا ہے، کبھی بھی آپ نے بہت زیادہ نیگیٹو نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کرو میں نے ایک موک ایگزام دیا تھا ایک جگہ پہ، میں نام نہیں لے رہا ٹیچر کا، لیکن ایک موک میں نے دیا تھا، وہاں پہ آپ کے پاس ایک ایسے آیا ہوا تھا از دا فیوچر آف پاکستان بلیک، کیا پاکستان کا فیوچر ڈارک ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بیوروکریٹ بننے جا رہے ہیں، آپ اس ملک کے اندر سرو کرنے جا رہے ہیں، تو اگر آپ سٹانس یہ لیتے ہیں کہ ہاں جی پاکستان کا فیوچر ڈارک ہے، تو آپ اس ملک کے اندر سرو کرنے جا رہے ہیں، بیوروکریسی کے اندر جا رہے ہیں جس کا فیوچر آپ مانتے ہیں کہ ڈارک ہے، تو آپ نے ایسا نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پازیٹیو سائڈ دیکھنی ہے، کیونکہ آپ کا سٹانس آپ کا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ یہ ٹرکی ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کا سٹانس چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کی سوچ کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سٹانس ہی اگر آپ کا غلط ہوگا تو وہ آپ کو پرابلم کر دے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کے پاس کیا ہے، انٹروڈکشن آپ نے اپنی طور پہ اس کا دے دینا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس ہرڈلز ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیں ڈائنسٹک پالیٹکس پاکستان کے اندر بہت زیادہ موجود ہے سنس انڈیپینڈنس، ٹھیک ہے۔ ڈائنسٹک پالیٹکس ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اچھا ایک چیز اور یاد رکھیے گا، جو پوائنٹس جتنے میں نے لکھے ہیں آپ ان کو ری ارینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ری ارینج کر سکتے ہیں۔ جسٹ سپوز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن آپ کے لیے ایک بڑا ہرڈل ہے پاکستان میں ڈیموکریسی کے لیے، تو آپ کرپشن کو پہلے نمبر پہ لے کے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے کیونکہ ان کو ارینج نہیں کیا، میں نے اس کو پوائنٹس لکھ دی ہیں جو مجھے یاد آتے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان کو ری ارینج کر لیجیے اگر آپ کرنا چاہیں تو، ٹھیک ہے۔ ڈائنسٹک پالیٹکس پاکستان کے اندر موجود ہے، موروثی سیاست جس کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس کلچر نہیں ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کے اندر کلچر یہ نہیں ہے کہ کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر اٹ سیلف ڈیموکریسی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو الیکشن ہوتے ہیں وہ برائے نام ہوتے ہیں، ایک ہی آپ کے پاس جو پارٹی لیڈر ہوتا ہے وہی 10 15 20 سال کے لیے وہی آپ کے پاس ہر سال بغیر کسی الیکشن کے، بغیر کسی کمپیٹیٹر کے وہ آپ کے پاس منتخب ہوتے ہیں اور وہ پارٹی کے صدر بنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے پاس والد ہے تو والد سے بچوں میں اس طرح منتقل ہوتی رہتی ہے، تو کیونکہ پارٹیز کے اندر اٹ سیلف ڈیموکریسی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ڈیموکریسی میں۔ اب اچھا یہ ہو کیوں نہیں پائی پاکستان کے اندر، کیونکہ دیکھیں پاکستان کی 72 73 ایئرس کی جو آپ کے پاس ہسٹری ہے، پولیٹیکل ہسٹری ہے، اس کے اندر 35 ایئرس تو تقریباً آلموسٹ آپ کے پاس جو نان ڈیموکریٹک فورسز ہیں، ملٹری ہیں، انہوں نے رول کیا ہے۔ تو باقی 35 سال جس طرح ملے ہیں وہ 2 2 3 3 4 4 5 5 کر کے ملے ہیں،
تو اس طرح سے نا پاکستان کے اندر وہ کلچر ہی ڈیولپ نہیں ہو پایا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ کے پاس ڈائنسٹک پالیٹکس پاکستان کے اندر موجود ہے. دو کہ اور جو نیبرنگ کنٹریز وہاں پہ بھی موجود ہیں, لیکن یہ کلچر اس کو ایوالو ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ایک بات تو آپ یاد رکھ لیں کہ ڈیموکریسی کو اپنے روٹس پکڑنے کے لیے 25 سال ریکوائرڈ ہوتے ہیں. 5 جنرل الیکشن اور 5 لوکل باڈی آپ کے پاس جو الیکشن ہوتے ہیں, جب وہ ہو جاتے ہیں تو یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے ہاں اس ملک کے اندر ڈیموکریسی اپنے روٹس پکڑ رہی ہے, اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع ہو رہی ہے, یعنی کہ سٹارٹ ہو رہا ہے. تو پاکستان نے تو کنزیکٹیو تو ابھی 3rd چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 72 73 ایئرس کے بعد بھی ہم یہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا کوئی مارشل لا لگنے والا ہے کہ نہیں لگنے والا. ٹھیک ہے جی, بیڈ گورننس. ٹھیک ہے, ایک بات یاد رکھیے گا کہ بہت سارے لوگ کرپشن کی پاکستان کے اندر بات کرتے ہیں. پاکستان کے اندر کرپشن ایک مسئلہ ہے, نو ڈاؤٹ بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن بہت سارے جو پولیٹیکل فلاسفرز ہیں وہ بیڈ گورننس کو زیادہ بڑا مسئلہ قرار دیتے ہیں, کیونکہ ایسے انسٹیٹیوشنز موجود ہیں پاکستان کے اندر جہاں پہ کرپشن بہت زیادہ ہے, لیکن کیونکہ گورننس بہت اچھی ہے تو وہ آپ کے پاس پاکستان کے اندر سکسیس ہوتے نظر آتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, فیوڈلزم آپ کے پاس اگین ایک بہت بڑی وجہ ہے, کیونکہ فیوڈلزم آپ کے پاس اس لیے ہے کیونکہ آپ کے پاس یہ اپنے رائٹس کو, اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ان کے لیے الیکشنز لڑنا, کیونکہ پاکستان کے اندر الیکشن وہی لڑتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے. ٹھیک ہے, پیسہ ہے کیوں, 50-60 کروڑ 1 ارب تو ایک ایم این اے ایک ایم پی کی سیٹ کے اوپر کوئی عام بندہ تو نہیں لگا سکتا. تو فیوڈلزم کا کلچر اس طرح آیا. ٹھیک ہے, اور جاگیردار جن کو آپ اردو میں بولتے ہیں, جاگیرداروں کا جو آپ کے پاس کلچر ہے, کیونکہ جتنے بھی آپ کے پاس انڈیپینڈنس کے بعد جو آپ کے پاس کیونکہ ایک نیشنل آپ کے پاس ایک پارٹی تو کوئی تھی نہیں. ٹھیک ہے, نیشنل پارٹی تو آپ کے پاس موجود ہی نہیں تھی اور وہ ڈیولپ ہی نہیں ہو پائی, کیونکہ آپ کے پاس ہر کچھ ٹائم بعد, ہر کچھ سال بعد تو آپ کے پاس ایک ڈسرپشن ہو جاتی تھی آپ کے پاس پولیٹیکل پروسیس کے اندر, یعنی کہ ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر. تو وہ ایک کلچر ڈیولپ ہی نہیں ہوا کیونکہ آپ کے پاس ایک نیشنل آپ کے پاس پارٹی کوئی موجود نہیں تھی. تو جو آپ کے پاس پالیٹکس کے اندر موجود تھے انڈیپینڈنس سے پہلے اور بعد میں جب آئے, تو وہ زیادہ تر جاگیردار تھے. ان کی مطلب ان کی زمینیں بہت زیادہ تھیں, اور جب بھی کوشش کی گئی لینڈ ریفارمز لانے کے لیے, جاگیردارہ نظام کو ختم کرنے کے لیے, تو وہ کیسے ختم ہوتے, جو پارٹی کوشش کرتی ان کے اپنی پارٹیز کے اندر جو رول کرنے والے تھے وہ سارے آپ کے پاس فیوڈل لارڈز تھے. ٹھیک ہے جی, پیپلز پارٹی کے اندر آپ کے پاس ذوالفقار علی بھٹو نے کوشش کی, نہیں کر پائے, ایوب نے کی, نہیں کر پائے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس موجود رہا. لیڈرشپ کرائسس, دیکھیں قائد اعظم سے ایک دفعہ کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کے بعد آپ کس کو دیکھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد لیاقت علی خان کے علاوہ میری دونوں جیبوں کے اندر کھوٹے سکے ہیں, اور انہوں نے اپنی دونوں جیب یوں نکال کے خالی ہو کے دکھائی کہ میری دونوں جیبوں میں کھوٹے سکے ہیں. اٹ مینس کہ وہ اشارہ کر رہے تھے کہ لیڈرشپ کرائسس کا, کہ لیڈرشپ کرائسس پاکستان کے اندر ہوگا, اور وہ ان کو یہ چیز اس چیز کا احساس ہے. لیکن لیڈرشپ کب آتی ہے, لیڈرشپ ایوولوشن کے تحت آتی ہے, جب پولیٹیکل سوشلائزیشن ہوتی ہے. میں آگے چل کے بتاؤں گا, پولیٹیکل سوشلائزیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس پارٹیز ایوالو کرتی ہیں, ڈیموکریسی ایوالو کرتی ہے, لوگوں کو ان کے رائٹس ملتے ہیں. ٹھیک ہے, گورننس اچھی ہوتی ہے, اکنامکس ایشوز یعنی کہ جو بیسک آپ کے پاس چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں, تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے, لیڈرز پیدا ہوتے ہیں, لوکل باڈیز الیکشن ہوتے ہیں تھرو آپ کے پاس کالج یونیورسٹیز کے اندر جو آپ کے پاس پولیٹیکل سوشلائزیشن ہوتی ہے, ادھر سے آپ کے پاس لیڈرز پیدا ہوتے ہیں. تو وہ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ہو ہی نہیں پایا, مسئلے ہی اتنے تھے. 10 سال ٹھیک چلا, وار آ گئی, پھر آپ کے پاس چلا, پھر 71 کا آپ کے پاس ڈیبیکل ہو گیا, پھر اگین چلا, پھر اگین مارشل لا, پھر اس کے بعد 2 سال پھر مارشل لا لگتا رہا, اگین پھر 10 سال کا مارشل لا. ٹھیک ہے, تو وہ ہو ہی نہیں پایا پاکستان میں, ایوالو ہی نہیں ہو پایا لیڈرشپ. لیکن اب اگر آپ دیکھیں, چلیں آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے ہوپس کے اندر سوشو اکنامک ایشوز. دیکھیں پاکستان سنس 1947 سے لے کے پاکستان, کیونکہ پاکستان ایک فریجائل, ایک اتنا کمزور اسٹیٹ تھا. ٹھیک ہے, جس کو اپنی ہر چیز کی ضرورت کے لیے مدد کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے, تو پاکستان کا فوکس ہونا چاہیے تھا اس ٹائم سوشو اکنامک چیلنجز. ایک یہ, نمبر 2 پاکستان کا فوکس ہونا چاہیے تھا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر, اچھا یہ جو ہرڈلز ہیں اگر آپ اس میں لکھنا چاہیں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو کانسٹیٹیوشن میکنگ ہے اس کے اندر جو آپ کے پاس ڈیلے ہوا, وہ آپ کا چلتے 1956 کے اندر آپ کو پہلا آپ کا کانسٹیٹیوشن ملا, جو کہ ظاہر سی بات ہے تھوڑا ٹائم بعد 1962 کے آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ریپلیس ہو گیا. تو یہ جو کانسٹیٹیوشن میکنگ کے اندر آپ کے پاس جو ڈیلے آیا, یہ پلس آپ کا جو سوشل اکنامک چیلنج ہے, جو کہ ہم 65 کے قریب تک ہم بہت اچھے جا رہے تھے ایوب ایرا کے اندر.
ٹھیک ہے. بہت سارے ماڈلز آپ کے اڈاپٹ کیے جا رہے تھے, سنگاپور, ساؤتھ کوریا, سعودی عربیہ, قطر, دبئی, ٹھیک ہے, یہ آپ کے ماڈلز کو اڈاپٹ کرتے تھے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ڈسرپشن جب آپ کے پاس آتی ہے ان پروسیس کے اندر, تو آپ کے پاس یہ چیلنجز آپ سنبھال نہیں پاتے. پھر آپ کے پاس ڈیموکریسی کا جو پروسیس ہے اس کے اندر ڈسرپشن آتی ہے. ڈیموکریسی پہلے آپ کو 25-30 سال میں شاید آپ کو لگے گا کچھ بھی نہیں دے پائی. 1990 کے اندر تک پاکستان کا انڈیا کا کسی کے ساتھ مقابلہ ہی کوئی نہیں تھا. پاکستان بہت آگے تھا, 7% کے قریب جی ڈی پی کے ساتھ پاکستان گرو کر رہا تھا. لیکن 1990s کے اندر منموہن سنگھ جب وزیر خزانہ بنے, ان کے فائنانس منسٹر بنے, تو اکنامک گلوبلائزیشن لے کر آیا اور وہاں سے انڈیا نے لفٹ کیا. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے 30-40 سال روٹس انہوں نے پکڑ لیے. جب مضبوط ہوگی ڈیموکریسی کہ اب ان کو اور کسی چیز کا کوئی پرابلم نہیں ہے, تب ان کی اکنامک پروسیس چینج ہو. تو پاکستان کے اندر شروع سے ہی سوشو اکنامک چیلنج ہے. ابھی بھی دیکھ لیں آپ, آن ایوریج 2500 سے آپ کے پاس 3000 ارب کے قریب آپ کے پاس ڈیفیسٹ ہوتا ہے, بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. یعنی کہ وہ آپ کے اس میں شامل نہیں ہوتا, آپ نے ادھار لیے ہوتے ہیں, اتنا آپ کو کرائسس میں ہوتے ہو آپ. تو یہ آپ کے پاس سوشو اکنامک سوشو انڈیکیٹرز دیکھ لیں آپ, پاورٹی دیکھ لیں پاکستان کے اندر, آپ ایجوکیشن دیکھ لیں, آپ ہیلتھ سیکٹر کو دیکھ لیں, آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں, آپ کو ہر چیز ایک بہت ہی بری حالت میں نظر آئی. کرپشن ڈیفینیٹلی. مشتاق احمد آپ کے پاس جو ہیں, ڈاکٹر مشتاق احمد آپ کے پاس ہیں, پولیٹیکل فلاسفرز ہیں, امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں. ان کی 2-3 بہت اچھی کتابیں ہیں. ان کا میں نے ریسنٹلی ایک انٹرویو سنا, انہوں نے ان سے سوال کیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. اب اگین ان کو وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ فائنینشیل کرپشن کی بات نہیں کر رہے تھے, وہ مورل کرپشن کی بھی بات کر رہے تھے. تو کرپشن کی جتنی بھی فارمز ہیں وہ کسی بھی معاشرے کے لیے وہ نہیں ہیں سازگار کہ وہ ڈیموکریسی کو پروموٹ کر سکیں, فروغ ہو سکے وہاں پہ ڈیموکریسی, ٹھیک ہے جی, فلورش ہو سکے. تو وہ مشتاق احمد اس کو کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن کرپشن کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی آپ کے پاس, اب کرپشن ود بیڈ گورننس آپ کے پاس اگر انکلوڈ ہو جائے تو وہ آپ کے پاس ایک ایسی سچویشن بن جاتی ہے جہاں پہ ڈیڈ لاک سا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, لیک آف پولیٹیکل سوشلائزیشن. دیکھیے پاکستان کے اندر تو آپ کے پاس پولیٹیکل سوشلائزیشن ہونے ہی اب لگی ہے 2008 کے بعد غالباً. میں اگر آپ اپنی بات کروں تو 2008 کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر تھوڑی سی اویئرنیس نظر آئی ہے آپ کو. ٹھیک ہے جی. اور اس سے پہلے تو آپ کا حال یوں تھا کہ ہر 2 سال بعد الیکشن ہوتے تھے, تو جیسے الیکشنز ہونے کو قریب ہوتے تھے عوام چھٹیوں پہ چلی جاتی تھی. آپ کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ آپ کا 30-40% بھی نہیں رہتا. 1970 کے الیکشن میں جو آپ کے پاس جب بھٹو آپ کے پاس ہے اس میں آپ کا سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ تھا. اس کے بعد آپ کا ٹرن آؤٹ ہوا ہی نہیں. ہونا کیا تھا, اس کے بعد آپ کے پاس الیکشنز ہوئے, 2 سال کے بعد الیکشن ہوئے, تو عوام کے اندر وہ انٹرسٹ ہی نہیں رہ پاتا. عوام کو پتہ ہو کہ 5 سال بعد الیکشن ہو رہے ہیں, ہم نے 5 سال کی کارکردگی کے اوپر اپنی پارٹی کو جو گورنمنٹ میں ہم لے کر آتے ہیں اس کو ہم نے چوز کرنا ہے. پھر پولیٹیکل سوشلائزیشن جو آپ کا بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ سے ہوتی ہے, کیونکہ ایک غریب کا گھر کا بندہ بھی جو ہے وہ آپ کے پاس کسی الیکشن کے اوپر کونسلر کے اوپر آپ کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کے پاس ایم این اے ایم پی ایز کی جو آپ کے پاس الیکشنز کی جو سیٹس ہوتی ہیں وہاں تو پاکستان کے اندر شروع سے ہی فیوڈل لارڈز آپ کے پاس ڈومینیٹ کرتے نظر آئیں. ٹھیک ہے جی. تو پولیٹیکل سوشلائزیشن نہیں ہو پائی. اچھا, اس کی ہوپس کے اندر جب ہم لکھیں گے تو وہ بھی ہم لکھیں گے کہ پاکستان کے اندر اب پولیٹیکل سوشلائزیشن ہونے لگ گئی ہے. اس کی بہت بڑی وجہ میڈیا ہے آپ کے پاس, سوشل میڈیا جس کو آپ بولیں گے. ہر ایشو آپ دیکھ لیں کہ کسی ایک بچے کے ساتھ بھی کسی گلی کے اندر زیادتی ہوتی ہے, آپ کے پاس آپ ایک ویڈیو بناتے ہیں اور آپ اپلوڈ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ایک ہجوم آتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر جس پر کمنٹ کرتے ہیں, جس کی رائے جس کی اوپینین میٹر کرتی ہے. یہ پولیٹیکل سوشلائزیشن اب آپ کو نظر آتے ہیں بولتے ہوئے کہ آپ کرپٹ ہیں. جب لیڈرز جاتے ہیں اپنے حلقے میں ووٹ مانگنے کے لیے تو آپ یہ سنتے ہیں, یہ پولیٹیکل سوشلائزیشن. آپ کا نوجوان سوچتا ہے کہ میں نے کس کو ووٹ دینا ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. سبجوگیٹڈ میڈیا, انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جتنا آپ کو میڈیا ٹی وی پہ آزاد نظر آتا ہے اتنا یہ ہے نہیں. ٹھیک ہے. سو سبجوگیٹڈ ہے, یہ محکوم ہے, یہ انڈر انفلوئنس ہے. تبھی تو آپ کے پاس جو آپ کے پاس انٹرنیشنل آپ کے پاس فریڈم ایکسپریس ہے, فریڈم آف اسپیچ انڈیکس ہے, وہ پاکستان کو 176 کے اوپر ریٹ کرتا ہے, جو کہ بہت ہی ایک بری ریٹنگ ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کو. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس سبجوگیٹڈ میڈیا ہے. آپ دیکھیں میڈیا میں ایک ہی چیز دکھائی جاتی ہے, آپ کی اوپینین شیپ کی جاتی ہیں ایک ہی پوائنٹ کے اوپر. آپ کو میڈیا یہ تو بتاتا ہے کہ کیا بلاول بھٹو زرداری
سکسیڈ کر پائیں گے پولیٹکس میں، کیا مریم نواز سکسیڈ کر پائیں گی. لیکن یہ میڈیا آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ بلاول بھٹو زرداری ہی کیوں، مریم نواز ہی کیوں، یا ABCDEF ہی کیوں. ٹھیک ہے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اندر تو آپ کو جو میڈیا ہے وہ آپ کو ایک خاص ڈائریکشن میں آپ کی سوچ کو موو کرواتا ہے. وہ آپ کو آپ کی ڈائیورسیفائی نہیں کرتا، آپ جان بوجھ کے نہیں کرتے ہیں، اوبیسلی انہیں پتہ ہوتا ہے یہ، کیونکہ آپ کے پاس ایک انفلوئنس کے اندر ہوتا ہے آپ کا میڈیا. اس لیے آج کل آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ بحران کا شکار ہے اکارڈنگ ٹو آور نیو انفارمیشن منسٹر شبلی فراز صاحب. ٹھیک ہے جی، اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ اسٹرکچر آپ کے پاس ہے. دیکھیں جی، آپ کے پاس یہ حمزہ علوی صاحب تھے، انہوں نے 1970 کے اندر سب سے پہلے نا اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ اسٹرکچر کا نا پاکستان کے اندر کانسیپٹ دیا کہ پاکستان کا مسئلہ جو اس کا جو آپ کے پاس جو کولونیل کے بعد جو پوسٹ کولونیل ایرا ہے وہ آپ کے پاس اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ اسٹرکچر، جس کے اندر وہ سویلین بیوروکریسی، ٹھیک ہے، اور اس کے جو کارپوریشنز ہیں ان کو لے کے وہ یہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ پاکستان کے اندر ایک موجود ہے اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ اسٹرکچر ہے. اسٹیٹ اسٹرکچر جو ہے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ IMF کی رپورٹ اگر کبھی پڑھیں تو وہ اس چیز کو بہت زیادہ اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کا جو اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ اسٹرکچر ہے اس کو پاکستان جو ہے وہ کم کرے، ختم کرے، اس کو ٹھیک کرے. تو یہ IMF کی رپورٹس کے اندر آپ کو ملے گا. دیکھیں جی، پاکستان کے اندر الیکشن کے اوپر کیا بات کی جائے، پاکستان کے اندر تقریباً ایسا کہا جاتا ہے کہ 1970 کے اندر شاید الیکشن کے اندر آپ کے پاس ریگنگ نہ ہوئی ہو. ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر بھی ہمیں کوئی چانسز نہیں، لیکن ایسے سننے میں آتا ہے، لیڈرز بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں شاید یہ لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی ماس اویئرنیس تھی، پولیٹیکل سوشلائزیشن ہوئی تھی آپ کے پاس اور لوگ نکلے تھے، تو ہم کہتے ہیں جی اس میں الیکشن نہیں. ادروائز باقی آپ کے جتنے بھی الیکشن سب میں ریگنگ آپ کے پاس ہوئی ہے، ڈیفینیٹلی ہوئی ہے. اور اس کا تقریباً اگلے 2-3 الیکشن میں تو اس ریگنگ کے ختم ہونے کا کوئی چانسز نظر نہیں آتا، کیونکہ پاکستان کے جو الیکشنز آپ کے پاس جو کمیشن ہے آپ کے پاس وہ آزاد نہیں ہے فیصلے کرنے کے اندر. ٹھیک ہے جی، تو ریگنگ ایک بہت بڑا پاکستان کا مسئلہ ہے. جب آپ ایک جو ووٹر ہے اس کو یہ پتہ ہو کہ میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں وہ میرا ووٹ اس حقدار تک نہیں پہنچ رہا، تو اس کا جو الیکٹورل جو پروسیس ہوتا ہے اس کے اوپر سے اس کا یقین اٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ یقین نہیں کر پاتا. ویک انسٹیٹیوشنز، جی میں نے سب کی بات کی ہے، یہاں پہ آپ کے پاس جو جوڈیشری آپ کے پاس آ جائے گی، جتنے بھی آپ کے پاس گورننس سے ریلیٹڈ ایشو انسٹیٹیوشن سارے کے سارے ہیں. پاکستان نے ایک بہت بڑا جو غلطی کی کہ ہم نے اپنے انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ نہیں کیا. پاکستان کے اندر جتنی بھی 1990 تک جو ترقی ہوئی، اشرت حسین یہ کہتے ہیں کہ وہ انسٹیٹیوشنز نے کی. ایگریکلچر اتھارٹی بنائی انہوں نے، آپ کی پیداوار جو کہ آپ 1947 کے اندر 40 ملین لوگوں کو نہیں کھلا پاتے تھے، آج ہم 22 کروڑ کے لوگوں تک بھی یہ پاکستان کے اندر موجود ہے. 35 لاکھ ٹن کل کی ڈیٹ تک پاکستان پرچیز کر چکا ہے، جو کہ 45 لاکھ ٹن کا آپ کا ہمارا ٹارگیٹ ہے. تو تقریباً 31 لاکھ ٹن کے قریب پاکستان کی اپنی کھپت ہے، اپنی کنزمپشن ہے. 15 لاکھ ٹن آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ وہ انسٹیٹیوشن تھے، اتھارٹی انسٹیٹیوشن تھے، پلاننگ اینڈ کمیشن تھا، وابڈا تھا. ٹھیک ہے، یہ سارے انسٹیٹیوشن تھے جنہوں نے بنایا. تو پاکستان کے جب انسٹیٹیوشنز ویک ہوئے نا، تو اس کے بعد آپ کا پورا جو پولیٹیکل پروسیس تھا وہ ظاہر سی بات ہے اس نے بیٹھنا تھا. اس کے بعد جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں، اب انٹرونشن آف، سوری میں نے میرے خیال میں اسپرنٹ ہو گیا ہے، انٹرونشن آف نان ڈیموکریٹک فورسز. ٹھیک ہے جی، ایبسنس آف سویلین سپریمیسی. دیکھیے، یہ جو سویلین سپریمیسی ہے نا، یہ بچوں ایک سوچ کا نام ہے. اگر آپ یہ سننے والے، اگر آپ یہ نہیں سوچتے کہ سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے، تو یقین مانیں یہ کبھی ہوگی نہیں. ٹھیک ہے، کوئی آپ کو آ کے نہیں کہہ سکتا یہ کہ یہ کام پہلے کریں یہ بعد میں کریں. ٹھیک ہے جی، یہ ملک ایک سویلین نے بنایا تھا، مور امپورٹنٹلی یہ ایک پولیٹیشین نے یہ ملک بنایا تھا جس کا نام تھا قائد اعظم. ٹھیک ہے جی، آپ کو یہ سوچ اپنے مائنڈ کے اندر یہ قبول ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے. جب تک آپ اپنے مائنڈ کے اندر یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تب تک نان ڈیموکریٹک فورسز کی انٹرونشن ہوتی رہے گی. اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا، انٹرونشن کا میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ مارشل لا لگا کے کوئی مارشل لا لگا دے کوئی آ کے. ٹھیک ہے جی، انٹرونشن کا مطلب میرا ہر وہ انٹرونشن ہے جس سے آپ کے پاس جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں، جو ویلیوز ہیں، وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہیں، ڈسٹربٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتا کیونکہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے، ایک کنٹروورشل ایشو ہے. ٹھیک ہے، سپوز کہ میں کسی ایک سائڈ کے اوپر زیادہ بات کروں گا تو شاید کامنٹس میں آنے لگ جائے گی آپ جی اس سائڈ پہ اس سائڈ پہ، لیکن یہ حقیقت ہے.
پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو نان ڈیموکریٹک فورسز کی انٹرونشن کسی بھی لحاظ سے پاکستان کو ختم کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے. ایبسنس آف ڈیموکریسی ود ان دا پولیٹیکل پارٹی، ایز آئی سیڈ بیفور کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی، تین میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پی ٹی آئی جو کہ رولنگ پارٹی ہے، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، باقی چھوٹی موٹی جتنی بھی ہیں، ان تینوں کے اندر آپ کے پاس پولیٹیکل پارٹی، تینوں پولیٹیکل پارٹی کے اندر ڈیموکریسی کہیں پائی ہی نہیں جاتی، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ہوپس کیا ہیں پاکستان کے اندر؟ دیکھیے 2008 کے بعد نا ایک جو بہت اچھی چیز ہوئی ہے نا، وہ پاکستان کے اندر جو مڈل کلاس ہے نا، وہ اس کے اندر اضافہ ہوا ہے. یاد رکھیے گا کہ مڈل کلاس رول پلے کرتی ہے کسی بھی ملک کے اندر، میجر رول پلے کرتی ہے، کیونکہ جو بہت ہی ڈاؤن ٹروڈن آپ کے پاس جو بلو دا پاورٹی لائن ہوتے ہیں نا، ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہوتی. ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید میں نے آپ کو کانسیپٹ پڑھایا تھا کلچر آف پاورٹی کا، ٹھیک ہے جی. تو ان کو شاید لگتا ہے کہ ہم نے ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں، ہمارے جو انسیسٹر تھے وہ بھی ایسے ہی تھے، تو ہم نے ایسے ہی چلے جانا ہے. جو مڈل کلاس ہوتی ہے نا، اس کے اندر سب سے زیادہ آپ کے پاس پاور ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے، جو یعنی کہ آگے بڑھنے کا نا، ان کے اندر سب سے زیادہ ہمت ہوتی ہے. تو مڈل کلاس کا پاکستان میں 2008 کے بعد رائز ہوا ہے. اربنائزیشن بڑی، اربنائز ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے. کسی نہ کسی حد تک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ چلیں 2008 اور 13 تک کا پیریڈ ہم نے مشکل دیکھا. 13 سے 18 پی ایم ایل این کے گورنمنٹ کے ٹائم کے اندر اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب ظاہر سی بات ہے سال ڈیڑھ سال سے مشکل حالات ہیں پاکستان کے اندر. مشرومنگ میڈیا، دیکھیں میڈیا آپ کے پاس کافی حد تک بہتر ہو. اب میڈیا کی شیپ بھی چینج ہوئی ہے. سوشل میڈیا جو آپ کے پاس آیا ہے، پہلے پرنٹ تھا، الیکٹرانکس آپ کے پاس، جو سوشل میڈیا کی طرف ہم نے موو کیا پاکستان نے. پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ سبزی والے کا بھی آپ کے پاس فیس بک کا اکاؤنٹ موجود ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو بھی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. پہلے پاکستان کے اندر ایسا کبھی بھی نہیں تھا. اب الیکشنز ہوتے ہیں، اس کے بعد الیکشن کے بعد ایک آپ کو گارڈ بھی آپ کو بتا دیتا ہے، ایک سبزی والا بھی بتا دیتا ہے کہ جی فلاں جگہ فلاں ریگنگ اس طرح ہوئی، دھاندلی اس طرح ہوئی تھی. تو یہ آپ کے پاس ایک اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میڈیا کسی بھی فارم کے اندر آپ کو ایک بہت بڑا رول پلے کرتا نظر آ رہا ہے. دو کہ اس کے اندر بہت چیلنجز ہیں لیکن بہتر ہو رہا ہے. پولیٹیکل سوشلائزیشن ایز اے سیڈ کہ بہت زیادہ آپ کے پاس 13 کے، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ 11 کے آپ کے پاس جو یعنی کہ ایک نئی پارٹی آپ کے سامنے آئی پی ٹی آئی، اس سے پولیٹیکل سوشلائزیشن بڑھی. اور 13 سے 18 تک تو پاکستان کی پولیٹیکل سوشلائزیشن کی پولیٹیکل ہسٹری کے اندر پیک تھا، ٹھیک ہے. اب بھی آپ کے پاس موجود ہے پولیٹیکل سوشلائزیشن. دو کانسیپٹ ہیں بچوں، ایک جوڈیشل ایکٹیویزم ہے، ایک جوڈیشل ریسٹرینٹ ہے. دیکھیے جی دونوں سمجھ لیں آپ. جوڈیشل ریسٹرینٹ یہ ہے کہ جج جو آپ کے پاس ہوتا ہے، جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، چیف جسٹس آپ کے پاس، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو آرٹیکل، جو کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل ہوتا ہے نا، اس کی ٹیکسٹ فارم کو اور اس کی جو پریویس پریسیڈنٹس ہوتی ہیں، اس جس کے اوپر وہ ججمنٹ دے رہا ہوتا ہے، ان کو وہ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی کہ اگر وہ دیکھے گا کیا اس آرٹیکل کے تحت پہلے کیا کس جج نے کیا آپ کے پاس ججمنٹ پاس کی ہوئی ہے، اور اس کا جو ٹیکسچوئل میننگ ہے نا، اس کے اوپر فوکس کرے گا، ٹھیک ہے. لفظی میننگ معنی جو ہے ان کو دیکھے گا. جوڈیشل ایکٹیویزم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو چیف جسٹس ہوتے ہیں، وہ جو پریویس پریسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کو وہ نہیں کنسیڈر کرتے، اور ٹیکسچوئل میننگ کو براڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹیکسچوئل میننگ کے ساتھ وہ اپنی فلاسفی اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں. جسٹ فار ایگزامپل میں آپ کو دوں، آرٹیکل 184(3)(c) جو آپ کے پاس ہے، ہیومن رائٹس کی جو آپ بات کرتے ہیں، ہیومن انٹرسٹ کی جو بات کرتا ہے آرٹیکل، تو اس کے اندر بہت زیادہ ہے. اس کے اندر آپ پانی کا مسئلہ بھی لے کے آ سکتے ہو، بجلی کا بھی لا سکتے ہو، ایجوکیشن کا بھی، ہیلتھ کا بھی. اسی کے انڈر جو آپ کے پاس جسٹس ثاقب نثار تھے، انہوں نے بہت زیادہ آپ کے پاس سو موٹوز لیے، اور آپ دیکھ رہے ہیں گلزار احمد صاحب جو ہیں انہوں نے بھی آپ کے پاس لیے. تو کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ گلزار احمد اور ثاقب نثار جوڈیشل ایکٹیویزم پہ چلیں، اور جسٹس جو کھوسا ہیں وہ جوڈیشل ریسٹرینٹ کے اوپر چلیں، ٹھیک ہے جی. پولیٹیکل جو ایٹیچیوڈز ہیں نا پاکستان کے اندر، وہ چینج ہو رہا ہے. کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ایوالو بھی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. جو پرانی پولیٹیکل پارٹیز ان کو کمپیٹیٹر بھی نظر آ رہے ہیں، نئے لیڈرز آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لوکل باڈی کے اندر جو الیکشن ہوئے پی ایم ایل این نے کروایا، آپ کو بہت زیادہ ایسے نئے چہرے نظر آئے ہوں گے. اب دوبارہ ہونے جا رہا ہے الیکشن، تو آپ کو پھر نظر آئیں گے، ٹھیک ہے. تو ایٹیچیوڈ چینج ہو رہا ہے. اگین اس پوائنٹ کے اوپر میں بہت زور دیتا ہوں کہ جو ویمن کا جو رول ہے پاکستان پالیٹکس کے اندر، وہ مزید بڑھنا چاہیے. مزید ان کی سیٹس آپ کے پاس ریزرو سیٹس بڑھنی چاہیے. ان کا لیجسلیچر کے اندر رول ہونا چاہیے. بیوروکریسی کے اندر جتنی زیادہ لڑکیاں ہوں گی، جتنی زیادہ عورتیں ہوں گی، اتنی آپ کی گورننس بڑھے گی. یہ میرا پرسنل ماننا ہے کہ عورتیں کم کرپٹ ہوتی ہیں، مرد زیادہ کرپٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے.
آپ کے پاس اور جو آپ انڈیکس جب اٹھا کے دیکھتے ہیں، جب آپ کرائم کو آپ چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کو عورتیں ہیں وہ ہر آپ کے پاس کرائم کی ٹائپ کے اندر آپ کو کم نظر آئیں گی، کیونکہ عورتوں کے اندر اتنی چالاکیاں نہیں ہوتی، آپ اس طرح بھی بول سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، وہ اتنی اس جو آپ کے کرپشن کے جو معاملات ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی اتنی چلاک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت ہر جگہ چلتا ہی ہے، کسی ملک کے اندر کوئی ملک کرپشن فری نہیں ہے، 14% کرپشن نیوزی لینڈ جیسے ملک کے اندر ہی موجود ہے، اسکینڈینیوین کنٹری جو آپ کے پاس ناروے ہیں، ٹھیک ہے، سویڈن ہے، یہاں پہ بھی آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے جی، تو کہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جتنی زیادہ عورتیں پاکستان کی بیوروکریسی لیجسلیشن میں آپ کو ملیں گی، جتنی ہوں گی، اتنی آپ کی ملک کے اندر گورننس بہتر ہوگی، کرپشن کم ہوگی، گروتھ زیادہ ہوگی، اپرچونیٹیز ہر طرح سے زیادہ پھیلیں گی، اور ایٹ دی اینڈ ان سب چیزوں سے مل کے ڈیموکریسی اسٹرانگ ہوگی۔ اکنامک گروتھ دیکھیں جی، 2013 کے بعد جو پاکستان کے اندر سی پیک آیا تو اس سے آپ کے پاس اکنامک ایک ایکٹیویٹی انوالو ہوئی، وہ کیسے ہوئی جی؟ پہلے کوئی پاکستان میں انویسٹ ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، جب پاکستان کے اندر کوئی انویسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایف ڈی آئی آپ کے پاس کیسے آنی تھی؟ جب آپ کے پاس ایک پروجیکٹ آیا 42 بلین سٹارٹ میں تھا، اب 62 کے قریب چلا گیا سی پیک، تو وہ جب آپ کے پاس پاکستان میں آیا تو لوگوں کو ایک کانفیڈنس ملا کہ نہیں جی، چائنا اگر اتنی انویسٹمنٹ کرا تو ہم بھی کریں، تو ایف ڈی آئی پاکستان کے اندر آنے لگی، انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر فلو ہوئی، آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ روڈز نیٹ ورکس آپ کے پاس بنے، ٹھیک ہے، آپ کو ابھی بھی نظر آتے ہیں وہ چلتے ہوئے، تو آپ کے پاس اکنامک گروتھ پاکستان کے اندر ہونی شروع ہوئی، ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا پش ملا پاکستان کو۔ اب اس کو اس طرح بھی لے لیں کہ اب پاکستان کے اندر انرجی کرائسس ہے، ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق جو بزنس کمیونٹی ہے نا، 66.5% بزنس کمیونٹی کہتی ہے کہ ہمیں انرجی کرائسس سے مسئلہ تھا پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے، اب وہ انرجی کرائسس پاکستان میں ختم ہونے کے لیے جا رہا ہے، تقریباً آپ کی 30,000 میگا واٹ کے قریب بجلی آپ سی پیک کے انڈر جو آپ کا فیز 2 کمپلیٹ ہو جائے گا تب بن جائے گی، 1,50,000 میگا واٹ کی قریب پاکستان کی الیکٹریسٹی 2050 تک پاکستان کے اندر ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس اس طرح کی جو آپ کے پاس نیٹ ورکس جو ہم بنا رہے ہیں، روڈ نیٹ ورکس ہیں، اس کو اکنامک ڈیولپمنٹ ماڈل کہتے ہیں، اس کو پھر کبھی ڈسکس کریں گے۔ انٹرنیشنل پریشر دیکھیں جی، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اب بھی اتنا آسان نہیں ہے جی آپ کسی بھی ملک کوئی جرنیل اٹھے اور پکڑ کے ایک پریس کانفرنس کرے اور مارشل لا لگا دے، ایسا نہیں ہو سکتا، انٹرنیشنل پریشر ہے، میڈیا آزاد ہے، سوشل میڈیا ہے، لوگوں میں اویئرنیس ہے، پولیٹیکل سوشلائزیشن ہو چکی ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صبح اٹھیں گے آپ کے پاس جی اور مارشل لا لگا ہوگا اور سارے اپنے اپنے کاموں پہ چلے جائیں گے، نہیں جی، ایسا نہیں ہونے والا، پولیٹیکل پریشر، انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ ہے، اب مارشل لا تو ایٹ لیسٹ نہیں لگ سکتا پاکستان کے اندر، یہ تو واضح ہو چکا ہے کہ پاکستان کے اندر مارشل لا نہیں لگ سکتا، اب ہم نے سول سپریمیسی کو جو ہے نا اس کو ہمیں مضبوط کرنا ہے۔ دیکھیں اویئرنیس آ گئی ہے لوگوں کے درمیان میں نا، ایک سیدھی سی چیز جو ہے کہ آپ اس کو ایڈ نہ کریں بیشک پوائنٹ کو، پولیٹیکل سوشلائزیشن کے اندر ہی آپ اسے لے لیں، لیکن اویئرنیس آ گئی لوگوں کے اندر، لوگوں کو پتہ ہے کہ اب ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کون کتنا کرپٹ ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں کس نے کتنا کام کیا، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کون اچھا پلان لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اویئرنیس پائی جاتی ہے جی، سیدھی سی بات اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کے اندر۔ تو جی بچوں یہ ہمارا ٹاپک تھا، امید ہے میں نے کافی پوائنٹس کو مطلب آپ کو بتایا ہے اوورال، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی ہم مطلب یعنی کہ کچھ اس کے ڈفرینٹ ڈائمنشنز کرنے شروع کریں گے نا تو آپ کو مزید پوائنٹس کلیئر ہو جائیں گے، جیسے سپوز کہ میں ڈیموکریسی کو گورننس کے ساتھ اٹیچ کروں گا یا ایجوکیشن کے ساتھ کروں گا، ٹھیک ہے، تو ان سب کو یہ میڈیا کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا، تو یہ ساری چیزیں جب ایڈ ہوں گی نا تو آپ کو یہ بہت ساری چیزیں آپ کو کیا ہو جائیں گی، کلیئر ہو جائیں گی، ٹھیک ہو گیا بچوں۔ تو انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ کچھ آرٹیکلز بھی ہیں، اپلوڈ کر دوں گا میں آپ کو، ٹھیک ہے، تو آپ کائنڈلی ان آرٹیکلز کو ضرور دیکھیے گا۔ تو بچوں چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تھینک یو سو مچ بچوں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔